مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. مفتی صاحب سے بے شک مس ہینڈلنگ ہوئی, ان سے گستاخی ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, جو کہ ایک عالم کو, ایک مفتی کو یہ زیب نہیں دیتا تھا, کیونکہ آپ تو ٹیچر ہیں, آپ معلم ہیں, آپ نے تو سمجھانا ہے ہم یوتھ کو یا باقی جو اوورآل مسلمان ہیں, نہ صرف امت مسلمان بلکہ آپ نے دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی سمجھانا ہے, اور آپ سے متاثر ہو کر انہوں نے دین کی جانب راغب ہونا ہے. تو مفتی صاحب سے مس ہینڈلنگ ہوئی, لیکن مس ہینڈلنگ کے بعد کیا ہوتا ہے, بعد میں یہی ہوا کہ پاکستان میں, چونکہ ناظرین پاکستان یا برصغیر کی اگر بات کریں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, ایکسٹریمزم یہاں پر بہت زیادہ ہے. لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ انتہائی لیول کو جا کر چھوتے ہیں, برداشت بالکل نہیں ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ جناب کسی نے اگر کوئی گستاخی کر دی تو بس جناب اب اس کا سر قلم کرنا ہی کرنا ہے. عدالتیں یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے اسلام نے ہمیں کیا درس دیا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کیا درس دیا ہے, کہ جناب عدل کو قائم کرنا ہے, انصاف کو قائم کرنا ہے, اور عدل کی بنیاد پر فیصلے ہونے ہیں. ججز ہمارے بیٹھے ہیں, ہمارے پاس عدالتیں موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا پسند کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جناب قانون ہاتھ میں لیا جائے, کسی کی بھی گردن مار دی جائے. اور جب ان سے گفتگو کی جائے تو ان کا بیانیہ یہی ہوتا ہے, جناب کل کلاں جب قیامت کے روز ہم جائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے, تو ہم سے سوال ہوگا کہ جناب اس وقت گستاخی ہو رہی تھی اور آپ خاموش تھے. اور سر آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے, آپ کے پاس یہاں پر عدلیہ موجود ہے, آپ جائیں نا, آپ کورٹس کا رخ کریں, وہاں پر آپ کیس باقاعدہ لڑیں. سپریم کورٹ میں مبارک ثانی کیس آپ سب کے سامنے ہیں. بڑے بڑے جب علماء گئے ہیں تو سپریم کورٹ کو اپنا ڈیسیژن ریورس کرنا پڑا ہے. تو اسی طرح سے سپریم کورٹ, عدالتیں ہماری موجود ہیں, 295C ہمارے پاس موجود ہے. آپ عدالتوں کا رخ کریں بجائے اس کے کہ آپ خود ہی جناب اپنے ہاتھ میں علم بلند کریں اور آپ کہیں کہ کسی کی بھی آپ جان لے سکتے ہیں. تو یہ چیز تو کہیں بھی نہ اسلام الاؤ کرتا ہے, نہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس طرح کی ہیں کہ وہ ہمیں الاؤ کریں. بہرحال مفتی صاحب کی میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا, وہ خود بھی اس سے پہلے جو ویڈیوز اپنی بنا رہے تھے تو وہ ان ویڈیوز میں کہہ رہے تھے کہ اگر کسی کے سامنے کوئی گستاخی ہوئی ہے تو بجائے اس کے کہ عدالت میں جانے کے وہیں پر فیصلہ کر لیا جائے. تو اب یہ چیز میرے خیال میں مفتی صاحب کو بھی سمجھ آئی ہوگی کہ اصل میں وہ جو میسج دے رہے تھے اس کی زد میں وہ خود بھی آ سکتے تھے, اور اب وہ اس وقت آ چکے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں شیاطین کی بھی شر سے محفوظ فرمائے, اور یہ جو ہمارے پاس انتہا پسند ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ فرمائے, کیونکہ آلریڈی وہ توبہ ریکارڈ کروا چکے ہیں, اور کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی توبہ کرنے کے بعد جو باقی رہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور و رحیم ہے, اور کسی کے بھی دنیا اور آخرت کے فیصلے ہم انسان تو کر ہی نہیں سکتے, بلکہ وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک انڈیا کے بہت معروف, صرف انڈیا کے نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول کے اسکالر سمجھے جاتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب. ان کی بڑی بڑی ڈیبیٹس موجود ہیں ریلیجن کے حوالے سے, انہیں بڑی گرپ اس معاملے میں ہے, کافی ڈیبیٹس کرتے رہتے ہیں. ایون کہ عیسائیوں کے ساتھ بھی ان کی کافی ڈیبیٹس موجود ہیں, ابھی بھی یوٹیوب پر موجود ہیں. میں خود بھی ان کا لنک جو ہے وہ اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, تاکہ وہاں پر آپ جائیں اور ان کا جو ڈاکٹر ولیم کے ساتھ, ایک عیسائی ہیں, ان کے ساتھ اور اسلام پر ان کی جو ڈیبیٹ ہے, قرآن مجید کے حوالے سے کوئی ڈیبیٹ ہے, انتہائی دیکھنے والی وہ چیز ہے, وہ آپ وہاں پر جا کر دیکھیں. لیکن لوگ شاید سمجھ رہے ہیں کہ جناب وہ کوئی اہل حدیث مکتبہ فکر سے ہیں, اسی وجہ سے ہمارے یہاں پر جتنے مکاتب فکر یہاں پر بنے ہوئے ہیں, بریلوی, دیوبندی, یا جتنے بھی آپ ان کے نام لے لیں, سب کو ان سے بڑی چڑ ہے کہ وہ پاکستان میں کیوں آ رہے ہیں اور اس طرح کے کوسچن آنسر سیشن کیوں کر رہے ہیں. کچھ پوسٹ ہیں وہ میں اس وقت لگا دوں گا. سب سے زیادہ تکلیف اس وقت پاکستانی ہمارے مکاتب فکر کو, انڈیا میں تو تھی, انڈین کی گورنمنٹ کی وجہ سے, ان کی پالیسی کی وجہ سے ان کو انڈیا سے بدر کر دیا گیا, وہ اس وقت ملیشیا میں پہلے رہے, اور اب وہ پاکستان میں آ رہے ہیں. کوسچن آنسر ان کا سیشن بھی ہوگا. اور ایک پوسٹ تو میں یہاں تک بھی دیکھ رہا تھا کہ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک وہاں سے جہاز پر آئیں گے, یہاں پر سادگی کی تلقین کریں گے. وہ بھائی کے پاس نالج میرے خیال میں انتہائی معقول اور کم ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کوئی مدرسوں کے پڑھے ہوئے کوئی نوجوان تو ہے نہیں, MBBS ڈاکٹر ہیں, اس کے ساتھ اسلام پر انہیں بڑی گرپ حاصل ہے, اور چونکہ وہ خود ڈاکٹر ہیں تو وہاں سے بھی ان کا سورس آف ارننگ ہے. تو سورس آف ارننگ سے مراد, وہ کبھی بھی کسی لیکچر میں نے ان کو کوئی سادگی کے حوالے سے نہیں ایسا لیکچر دیتے وہ سنا. ہاں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے متعلق گفتگو کرتے ہیں کہ جناب وہ کس طرح سے سادگی سے زندگی بسر کرتے تھے. بہرحال انہوں نے کبھی اس چیز کو نہ اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا, نہ ہی کبھی انہوں نے اپنے فالوور کو اس حوالے سے بتایا. باقی جناب ایک ہمارے پاس اشرف جلالی صاحب ہے, وہ ان کو مناظرے کا چیلنج دے رہے ہیں. تو ان کے لیے میرے خیال میں اچھی خبر ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود اعلان کر رکھا ہے کہ ان کے جو شیڈیول ہے اس کے مطابق اسلام آباد میں بھی ان کا ایک یہاں پر پروگرام ہوگا, اور اس میں کوسچن آنسر سیشن ہے. تو جن کو یہ چل آئی ہوئی ہے کہ جناب انہوں نے آ کر مناظرہ کرنا ہے تو وہ وہاں پر ضرور جائیں.
وہاں پر سوال و جواب ہوں گے, آپ سوال کریں نا, وہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک سے آپ سوال کریں, وہ آپ کو انشاءاللہ امید کافی ہے کہ تسلی بخش جواب دیں گے, کیونکہ وہ کوئی ادھر ادھر کی بکس سے یا کوئی ریفرنس ایسے دیتے نہیں ہیں. ان کا ریفرنس صرف اور صرف یا تو میں نے ان کو سنا ہے قرآن مجید کا ریفرنس دے رہے ہیں, یا پھر وہ احادیث مبارکہ کا ریفرنس دے رہے ہیں. تو ان دو چیزوں سے جب آپ کو کوئی چیز میرے خیال میں جب بتائی جائے گی تو وہ ہی جواب سب کے لیے میرے خیال میں کافی ہونا چاہیے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک ہمارے مہمان ہیں, مہمان کے طور پر ان کو ٹریٹ کیا جانا چاہیے, بلکہ یہ نہیں جس طرح سے آج کل پوسٹیں چل رہی ہیں کہ ان کو بین کیا جائے, ان کو پاکستان نہ آنے دیا جائے, نکالا جائے. تو یہ جتنے بھی یہ اسمال مائنڈڈ میں کہوں گا کہ چھوٹے ذہنیت کے جو لوگ ہیں, تو ان کی سوچ اتنے تک ہی محدود رہتی ہے. اگر آپ کو ان سے کوئی مسئلہ ہے تو جائیں ڈائریکٹ ان سے گفتگو شنید کریں, ان سے سوالات کریں, ان سے جواب لیں. آپ کے امید کافی ہے کہ وہ آپ کو تسلی بخش ایسے جواب دیں گے کہ اس کے بعد آپ کم از کم اپنے فرقے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ثقلین عمانہ کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.